آپ کا جو وقت بالخصوص حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ گزرا، اس حوالے سے اگر کوئی یادگار واقعہ آپ کے ذہن میں ہو جو قبلہ مفتی صاحب نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہو؟ قبلہ مفتی صاحب اکثر و بیشتر علامہ محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات ہمیں سناتے تھے، ان کی باتیں، ان کی یادیں، اور بڑا ہی ایک ماحول بنتا تھا سن کے۔ قبلہ مفتی صاحب نے بے شمار باتیں سنائی ہمیں، ان میں علامہ حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کا یہاں پہ بیٹھ کے دورہ حدیث شریف پڑھانا، حدیث شریف کا درس دینا، اس کے بارے میں بتایا کہ جب غالباً سنی رضوی مسجد کا کوئی معاملہ تھا تو پولیس افیسر آیا موقع پر معائنہ کے لیے، تو آپ درس حدیث ارشاد فرما رہے تھے، وہ بخاری شریف کا درس چل رہا تھا، تو اس وقت آپ نے اس پولیس افیسر کی طرف بالکل توجہ نہیں کی، اپنے درس کو جاری رکھا۔ تو جب اس نے درس سنا، درس حدیث اور مٹھاس الفاظ کی اور معنی کا ایک سمندر سنا، تو انہوں نے کہا کہ یہی شخصیت اس قابل ہے کہ یہ ادارہ ان کے حوالے کر دیا جائے، یہاں پر ان کی درسگاہ موجود رہنی چاہیے۔ اس طرح حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کی جو تدریسی محبت تھی طلباء کے ساتھ یا حدیث شریف کے ساتھ، اس کو دے کر وہ ادارہ اور وہ جگہ آپ کے حوالے کر دی گئی۔ اسی طرح بے شمار واقعات آپ سناتے تھے کہ فجر کی نماز کے بعد حضرت محدث اعظم پاکستان سوتے نہ تھے، بلکہ عام نمازیوں کے اندر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ جو بھی نمازی آتے، نماز کے بعد عوام کی وہ محفل کا وقت ہوتا اور ان کے عقائد کی اصلاح کے لیے وہ ارشادات فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات ہیں۔ اس شریف کرنے کے بعد قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب مسند تدریس پر باقاعدہ فائز ہوئے تو کس ادارے سے آپ نے ابتدا فرمائی، اور پھر کن کن اداروں میں بتدریج آپ تدریس فرماتے رہے؟ سب سے پہلے جو آپ نے ابتدا فرمائی، حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کے ادارے میں ہی آپ کو تدریس کے لیے منتخب کر لیا گیا، وہیں سے آپ نے اپنی تدریسی زندگی کا باقاعدہ آغاز کیا، اور یہ غالباً 1960 کی بات ہے، یعنی 8 سالہ دوران تعلیم ہے آپ کا، 1952 سے 1960 تک۔ 1952 سے 1960 تک۔ 1960 سے باقاعدہ آپ نے تدریس کا آغاز کیا، اور اکثر اوقات آپ فرماتے تھے وہاں سے پھر میں پاک فتن شریف چلا گیا، خان پور کٹورہ چلا گیا، وہاں کی جامعات میں پڑھایا، پھر کچھ عرصہ لاہور میں، پھر اس کے بعد راول پنڈی جامعہ احسن المدارس 4 نمبر چنگی پہ جو ادارہ ہے، اس وقت اس کا بڑا شہرہ تھا، یہاں پر آپ شیخ الحدیث رہے۔ اسی طرح آپ نے مختلف مقامات پر تدریس فرمائی، اندرون ملک بھی اور بیرون ملک بھی، اور پھر آپ نے اپنے ادارے دارالعلوم انوار رضا کی ڈھوک منگٹال کے اندر باقاعدہ بنیاد رکھی، اور پھر تا دم زیست آپ یہاں پر تدریس فرماتے رہے۔ یہاں سے پھر آپ نے مختلف جامعات کو بھی وقت دیا، جیسا کہ گولڑا شریف ہے، عیدگاہ شریف ہے، اور ہمارے ہاں بھی کچھ کلاسیں تھیں طالبات کی، ان کو پڑھانے کے لیے آپ تشریف لاتے تھے۔ اسی طرح قبلہ مفتی صاحب نے وقت جو دیا آخر میں وہ ترنول کے اندر جامعہ محمدیہ، وہاں پر آپ شیخ الحدیث رہے، اور یقیناً میں نے نہیں دیکھا کہ قبلہ مفتی صاحب نے اپنی زندگی میں کبھی بھی تدریس کو چھوڑا ہو، سوائے سفر کے ایام کے۔ جب آپ سفر میں ہوتے تھے تو جس دن سفر پہ جانا ہوتا اس دن بھی آپ کی کوشش ہوتی کہ کوئی سبق پڑھا لوں۔ واپس آتے تو اکثر اوقات مجھے فون کر کے بلا لیتے تھے کہ آ جاؤ بھائی کتاب لے کے، سبق ہوگا، دوستوں کو بھی بلا لو۔ تو بالخصوص آپ وقتاً اور بے وقت اور بے وقت کال کر کے بلا لیا کرتے تھے کہ سبق آج کا ضائع نہ ہو۔ آپ طلباء کے لیے بڑے شفیق تھے، اور طلباء کا وقت بالکل ضائع کرنا
مناسب نہیں سمجھتے تھے. آپ کی جو تدریسی مصروفیات تھیں نہ صرف ملک کے اندر بلکہ بیرون ملک بھی آپ نے خدمات سر انجام دی ہیں. برطانیہ میں، ہالینڈ میں، بیلجیم میں اور دیگر ممالک میں، امریکہ میں، انگلینڈ میں اور ایران میں بھی آپ نے تدریسی خدمات سر انجام دی ہیں. اس کے علاوہ دنیا بھر میں آپ تبلیغی دورے فرماتے رہے ہیں.